میں حتم الامکان کوشش کر رہا تھا کہ اس خاتون سے میرا فاصلہ زیادہ نہ ہونے پائے، لیکن کیونکہ اس وقت گلیوں میں کافی بھیڑ ہوتی ہے تو ایک موڑ مڑتے وقت وہ خاتون لمحہ بھر میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں اپنی اس لمحہ بھر کی غفلت پر خود کو کوسنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اگر مائی بخشاں سے اس عورت کے بارے میں پوچھوں گا تو مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملے گا۔ پھر بھی میں ایک بار ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس عورت سے ان کا کیا تعلق تھا اور کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے میں گھر آ گیا اور اگلے دن مزار پر جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ایک خیال دل میں یہ بھی آیا کہ کیا پتہ کل وہ عورت ایک بار پھر مائی سے ملنے آئے۔ اگلے دن میں مزار پر پہنچا اور کافی دیر مائی کی نظروں سے اوجھل ہو کر بیٹھا رہا کہ اگر وہ عورت آئے تو وہ میرے سامنے اس سے بات نہ کریں، لیکن مجھے اس وقت شدید خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ عورت آئی ہی نہیں، میں ایسے وہاں کب تک بیٹھا رہتا؟ بالآخر میں مزار کے عقبی کونے سے اٹھ کر مائی بخشاں کے سامنے جا بیٹھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائیں اور بولی، کیا بات ہے، کس کی کھوج ہے تمہیں؟ میں ان کے اندازے پر حیران ہی رہ گیا۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ کھوجنے کا متمنی ہوں؟ مجھے جس کی تلاش ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں تو کیا آپ بتائیں گی؟ بالکل بتاؤں گی، تم پوچھو۔ ان کا اعتماد پا کر میں گویا ہوا۔ کل جو عورت آپ کے پاس آئی تھی، ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اب یہ مت کہیے گا کہ میرے پاس بہت سی عورتیں آتی ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک لہرائی تھی اور آنکھوں کی نمی اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ آپ نہ صرف انہیں جانتی ہیں بلکہ ان سے آپ کا کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ مائی بخشا نے قدرے حیرت سے مجھے دیکھا اور گویا ہوئی، ارے جلیا، تو باقاعدہ دروغہ ہو گیا ہے۔ میں کیوں تجھ سے کچھ چھپاؤں گی؟ وہ عورت دراصل میری منہ بولی بہن ہے۔ ویسے تو میرا کوئی نہیں، لیکن جن لوگوں کے یہاں میں رہتی تھی یہ خاتون ان کے پڑوس میں آباد تھی۔ ان لوگوں کے بیرون ملک جانے سے پہلے یہ خاتون اپنی والدہ کے ساتھ اس محلے سے چلی گئی تھی۔ کل برسوں بعد اس سے یہاں اچانک ملاقات ہوئی تو ہمیں اس دور کی ہماری دوستی یاد آ گئی۔ بڑا بہن آپا تھا ہمارا، یوں سمجھو ہم دوپٹہ پلٹ بہنیں تھیں۔ میں اس کی اماں کو بھی اماں ہی سمجھتی تھی، لیکن بس پھر سارے رشتوں کی طرح یہ رشتہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ کل ملی تو مجھے اپنے گھر آنے پر اصرار کرنے لگی، لیکن تم جانتے ہو میں یہاں سے کہیں جاتی ہی نہیں۔ میں نے سہولت سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ یہاں کہاں رہتی ہیں؟ ان کی بات سننے کے بعد فوراً بولا، ارے بیٹا، جس راہ نہیں جانا اس کے کوس کیا گننے۔ جب میں نے اس کے ساتھ جانا ہی نہیں تھا تو اس سے پتہ بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب جب وہ مجھے سب کچھ بتا ہی چکی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی کل کی گزاری انہیں سنا دوں۔ مائی، آپ کے پاس سے جانے کے بعد میں نے کافی دیر تک ان کا پیچھا کیا تھا اور قریب تھا کہ ان کے گھر کا پتہ پا لیتا کہ بس ایک لمحے کی غفلت کی وجہ سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، ورنہ میں انہیں جا ہی لیتا۔ بیٹا، اس طرح کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کا پیچھا کرنا معیوب بات ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ وہ ایک پردےدار عورت ہے۔ تمہارا یہ عمل نہ صرف سماج بلکہ اللہ کی نظر میں بھی معیوب ہے۔ تمہیں اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مائی بخشا نے ذرا سخت لہجے میں مجھے ڈانٹا۔ میں جو اب تک چپ بیٹھا تھا ذرا تنگ کر بولا، آپ تو ایسے بگڑ رہی ہیں جیسے میں انہیں چھیڑنے کی نیت سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ سے ان کا کیا رشتہ ہے، لیکن آپ نے تو مجھے یہ جھاڑ پلا دی۔ تند لہجے میں بولے گئے میرے ان جملوں کے جواب میں مائی بخشاں بولی، تو صرف یہ، بیٹا یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ قصور نہیں تھا تو اتنی باتیں سنا دی آپ نے؟ یہ کہہ کر میں اٹھا اور مزار کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے دور تک ایسے لگتا رہا جیسے مائی بخشا کی آنکھیں میرے دل میں کہیں گڑ سی گئی ہوں۔ وہ آنکھیں جن میں اعتبار ٹوٹنے کا دکھ تھا، جن میں اپنے یقین کا غلط ہونے کا غم تھا۔
اگلے کئی روز میں مزار نہ جا سکا۔ کچھ تو میں مائی بخشاں سے خفا تھا اور کچھ اپنے یونیورسٹی کے کاموں میں بھی مصروف تھا۔ کوئی 1.5 ہفتہ بعد جب میں مزار گیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ مائی بخشاں کا مخصوص کونا خالی تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کنویں تک گئی ہوں گی، کیونکہ وہ مزار کے احاطے میں موجود کنویں سے اپنے پینے کے لیے پانی خود بھر کے لایا کرتی تھی۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی تو میں نے وہاں کے گدی نشین خواجہ سیر نظامی سے مائی ان کے بارے میں پوچھا، اور جو کچھ مجھے پتا چلا اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ آج پھر دل آرا کے مجرے کی شام تھی اور گمتی گلی میں ایک بار پھر روایتی ہلچل عروج پر تھی۔ گلو، جمن، فضلو، خیرو اپنی اپنی کمائی کا سوچ سوچ کر ہی خوش تھے، تو شنکر اور امیرن کوٹھی کی رونقیں بڑھ جانے پر۔ لیکن آج پہلی بار دل آرا کا دل یہاں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ آج اسے اپنی تیاری کی فکر تھی، نہ رقص کی۔ چمن بہار بھی اس کی عدم توجہ محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ روز روز آخر کس بہانے سے اسے اس گلی میں لے جا سکتی تھی؟ اس سے دل آرا کی بے قراری چھپی تھی، نہ ہی عدم توجہ، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ جانتی تھی کہ دل آرا جس جانب قدم بڑھا رہی ہے وہ صرف اس کے لیے بلکہ امیرن کے کوٹھے کے لیے بھی تباہی لا سکتا ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے چمن بہار نے دل آرا کو تیار کیا۔ ایک بار پھر عمرہ اور نوابین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور رقص و سرور کی محفل سج گئی۔ امیرن بائی نے حاضرین پر ایک نظر دوڑائی تو لمبے بھر میں اس دن والے لڑکے کو پہچان گئی۔ وہ اس کوٹھے پر صرف اس دن آتا تھا جس دن دل آرا کا مجرا ہوتا تھا۔ ابھی 2 رقاصائیں اپنا رقص پیش کر کے گئی تھیں، لیکن اس لڑکے نے نظر اٹھا کے بھی ان کے جانب دیکھنا گوارا نہ کیا۔ لیکن جیسے ہی دل آرا کے گھنگرو کی چھنکار رقص گاہ سے قریب تر ہوئی، ویسے اس کی بے چینی بھی عروج پر محسوس کی جا رہی تھی۔ دل آرا کے قدم رقص گاہ پر پڑے تو جہاں دیگر عمرہ دل تھام کر بیٹھے، وہیں اس لڑکے نے بھی اپنا جام ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ پوری طرح اس محفل میں جذب نظر آ رہا تھا۔ دل آرا نے اپنی مدھم آواز میں تان کھینچی تو پھر کسی کو کچھ ہوش ہی کہاں رہا۔ اس کے جسم کی ہر جنبش کے ساتھ حاضرین کی دھڑکنیں منتشر ہو کر رقص گاہ پر بکھری پڑی تھی، اور وہ اپنے آپ میں مست کنیا کی رادھا بنی 7 سروں کی سرگم جگا رہی تھی۔ رادھا تو کشن جی کی بنسی کی دیوانی تھی، لیکن یہ رادھا اپنے کنیا کی آواز پر فدا ہو چکی تھی۔ بالآخر دل آرا کا رقص اختتام کو پہنچا اور حاضرین محفل ہوش و حواس میں واپس آئے۔ کمرہ جیسے ہی خالی ہوا، لڑکا اٹھ کر امیرن کی جانب آیا اور گویا ہوا، آج آپ کو دل آرا تک میرا پیغام پہنچانا ہی ہوگا، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے ارادے کی مضبوطی بھانپتے ہوئے امیرن گویا ہوئی، سرکار دل آرا سے کیا کہوں، کون تشریف لائے ہیں؟ ان سے کہیے سرتاج سنگھ جی آئے ہیں۔ لڑکے کے منہ سے اس کا تعارف سن کر امیرن خود کو کوسنے لگی کہ اس قدر اہم اسامی اس کی ذرا سی غفلت سے ابھی منہ موڑ کر چلی جاتی، اور وہ آداب بجا لاتے ہوئے بڑے ادب سے گویا ہوئی، سرکار بندی آپ سے شرمسار ہے، اس قدر اہم شخصیت کو پہچان نہیں سکی۔ آپ تشریف رکھیے، میں دل آرا کو بھیجتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ شنکر کے ساتھ الٹے قدموں چلتی رقص گاہ سے باہر نکلی اور کمرے کا رخ کیا، جہاں دنیا جہاں سے بیزار دل آرا اپنے چھپر گھٹ پر بیٹھی تھی۔ دل آرا، آج تو وارے نیارے ہو گئے۔ چتور گڑھ کے اکلوتے سپوت تجھ سے ملنے کی متمنی ہے، صرف تیرا مجرا دیکھنے وہ ہر بار یہاں تشریف لاتے ہیں۔ امیرن کی بات سن کر دل آرا بے نیازی سے بولی، اماں تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کسی سے نہیں ملتی۔ میں جانتی ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی میں ان کو واپس بھیج چکی ہوں۔ اب کی بار اچھا نہیں لگتا، میرے لیے ہی صحیح تھوڑی دیر کو جا کر سن لے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ امیرن کی التجا پر وہ بھی دلی سے اٹھی اور ایک بار پھر رقص گاہ کا رخ کیا، جہاں سرتاج سنگھ دیدہ دل فرش راہ کیے اس کے منتظر تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا، جس کا جواب دینا بھی انہیں یاد نہ رہا۔
وہ تو بس اپنے سامنے موجود حشر سمانے کے ہتھیاروں سے لیس خوبصورتی کے مجسمے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے تھے۔ ان کی میویت سے تنگ آ کر بالآخر دل آرا ہی نے پہل کی۔ اداب بجا لاتی ہوں حضور، کہیے اس کنیز سے ایسی کیا گستاخی ہو گئی جو آپ نے مجھے بلاوا بھیجا؟ دل آرا کی آواز نے سرتاج کی میویت کو توڑا۔ وہ کچھ ہڑبڑایا، پھر بولا، آپ شاید ایسے جملے یہاں ہزاروں بار سن چکی ہوں گی۔ آج سے پہلے ہزاروں بار آپ سے عہد و پیمان کیے گئے ہوں گے، ہزاروں نے اپنے وعدوں کے ایفا کا عہد اٹھایا ہوگا، لیکن میں یہ بات پورے صدقے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ دل آرا نے استزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا اور بولی، ٹھاکر صاحب، یہ جو حسن کی تپش ہوتی ہے نا، یہ ایسے ہی عقل و خرد کو جلا دیتی ہے۔ اس بدنام محلے کی سیڑھیاں اترتے ہی آپ اپنے وعدوں اور دعووں کو بھول جائیں گے۔ اسی لیے جائیے اور اگلے ہفتے کا انتظار کیجیے، جب سب کی طرح آپ بھی دل آرا کے مجرے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کی بات پر سرتاج ایک قدم آگے بڑھا اور جج سے بولا، آپ میرا امتحان لے سکتی ہیں۔ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گی، آپ جو کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانے دل آرا کے دل میں کیا سمائے اور اس نے اسے پرکھنے کا سوچا۔ دراصل وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ خواجہ سیر نظامی نے بتایا کہ مائی بخشاں تو گزشتہ 2 روز ہوئے یہاں سے جا چکی ہیں۔ کہاں گئی ہیں یہ کسی کو بتا کے نہیں گئی۔ ان کی غیر حاضری کو سبھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہیں سے بھی کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ یہاں کے علاوہ اور کہیں جاتی ہی نہیں تھی، اور اب اگر یہاں نہیں ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے کوچ کر چکی ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ کیا مائی بخشا مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں؟ کیا ان کو اپنی بہن کا پیچھا کرنا اتنا کھلا کہ وہ یہاں سے ہی چلی گئی؟ کیا اپنے بارے میں میرے کھوج لگانے نے انہیں یہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ سوال تو بہت تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے شہر میں انہیں کہاں ڈھونڈوں۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ مائی بخشاں کے جانے سے ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا جو اسی صورت بھر سکتا تھا جب میں انہیں ڈھونڈ کر اپنے کیے کی معافی مانگتا، لیکن انہیں ڈھونڈوں کہاں؟ یہ سوال اب مجھے دن رات ستانے والا تھا۔ ان کا غائب ہونا میرے لیے آج خود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئی؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آس پاس کا سارا علاقہ ایک بار نہیں متعدد بار دیکھ چکا تھا۔ ہر راستے، ہر موڑ پر آنکھیں گاڑ گاڑ کے دیکھتا رہتا کہ شاید کہیں ان کا نشان مل جائے، لیکن وہ ایسا کھوئی کہ مل کے ہی نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ وقت بہت ظالم ہے، تو میں بھی اس ظالم وقت میں کھو ہی گیا، اور مائی بخشاں کا تصور گو مٹا تو نہیں، لیکن وقت کے دھندلے میں ہلکا ضرور ہو گیا۔ مزار پر اب بھی جاتا تھا، میری نگاہیں اب بھی اس خالی کونے کی جانب اٹھتی تھیں، لیکن اب میں اس شدت سے مائی بخشاں کو نہیں ڈھونڈتا تھا۔ شاید وقت نے اپنا آپ منوا ہی لیا تھا۔ نہ جانے اس وقت دل آرا کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس نے سرتاج کو واقعی آزمانے کا سوچا۔ کیا واقعی جو میں کہوں آپ کر گزریں گے؟ آپ صرف ایک بار کہہ کے دیکھیں، سرتاج نے پورے عزم سے کہا۔